कोई कौम तो क्या, हम आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब होता जब हमें कौम होते, हमारा नज़रिया होता। पाकिस्तानियत कोई चीज़ है नहीं, ये ज़बरदस्ती धौंसी जाती है हम पे। 1 मिलियन के करीब यहाँ पे खून बहा था, और खून किन का बहा था, ये पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर। नोबडी स्पीक्स अबाउट इट कि जो पंजाब की ये सरजमीन थी, पंजाब की सरजमीन के अंदर ये कुछ लोग तो ये कहते हैं बंटवारा हुआ ही पंजाब का था, हिंदुस्तान का ये तो बंटवारे उनकी प्रायोरिटीज मईशत है, इकोनॉमी है, वो उसको स्टेबल करते हैं। आज देखें इंडिया जो है ना 5वीं बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी पावर बन चुका है। इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, हमने चिंगजी बनाए हुए हैं। ऐसे ही है, वो भी हमने नहीं बनाया, आपकी करेक्शन कर दूं, चाइना से बन के आते हैं। फिर आज हिंदुस्तान हमारे से कितना आगे है, मुसलमान भी वहाँ पर हैं, हिंदू भी वहाँ पर हैं, सिख भी वहाँ पर हैं, क्रिश्चियन भी वहाँ पर हैं, वो हमारे से आगे जाते जा रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मुसलमान हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, लेकिन हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। और उस प्रोसेस के अंदर, कौम बनने के अंदर सदियां लगती हैं। दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इंडिया वाले तो एक प्रॉपर वो बन गए हैं ना, वो तो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, वो कैसे बन गए? कोई ऐसी बात नहीं, ये बड़ी छोटा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। दिस इज अ सिंगल। के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन है। आईटी में देखें, गूगल में देखें, माइक्रोसॉफ्ट, जितने इंडियन लोग बहुत आगे हमसे। बांग्लादेश ने अच्छा किया, हमसे अलग हो गए जल्दी ही। वो हम पाकिस्तान से जान छुड़ाने के बाद देखें उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुँची। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान को इस टाइम बहुत से क्राइसिस का सामना है, फूड क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन एक ऐसे क्राइसिस की आज बात करने जा रहे हैं जो 75 साल से पाकिस्तान फेस तो कर रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं की जाती। आइडेंटिटी क्राइसिस की आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को जब सऊदीया से एड मिलती है तो हम काला बुर्का पहन लेते हैं, जब यूएस से एड मिलती है तो हम मॉडर्न हो जाते हैं, कभी हमारा दिल करता है कि हम तुर्की को फॉलो करें। आखिर हमारी अपनी आइडेंटिटी है या नहीं है, और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को फॉलो कर सकते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी इरफान कैसरानी। क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन एक क्राइसिस ऐसा है जो कि 1947 से ही शायद चलता आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं सवाल कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी से कि हमारी क्या आइडेंटिटी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान किस आइडेंटिटी की बेस पर बना था, किस विजन की बेस पर बना था? असल एक्चुअली जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त क़ायद आज़म ने बड़ी एफ़र्ट की थी और ये सोचकर एक अलहदा रियासत का क़याम किया था कि एक पाकिस्तान जाके एक ऐसा मुल्क बनेगा जो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ख़ास तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, शुरू अवाइल के कुछ अर्सा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद शुरू हो गया है। ठीक है। रियासत जिस बुनियाद पे बनाई गई थी वो मकसद सारा ख़त्म हो गया। ठीक है। किस बुनियाद पे आपके ख्याल में रियासत बनाई गई थी? पाकिस्तान का मतलब क्या था? पाकिस्तान असल 2 कौमी नज़रिया के तहत वजूद में आया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहाँ पे उनका टोटल कल्चर मुख्तलिफ था, मज़हब मुख्तलिफ था, दोनों डिफरेंट चीज़ें थीं, जिस वजह से इकट्ठे रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। ठीक है। इसलिए मज़हब चेंज था लेकिन कल्चर तो हमारा एक ही था। मतलब जब हिंदुस्तान में रहते एक ही कल्चर था। आज हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं कोई। कभी हम 10 साल पहले कोई अगर बात करें, जब सऊदीया से थोड़ी सी एड आती है, यूएई से कोई थोड़ी सी एड आती है, तो हम उनके मुताबिक अपना ड्रेस और उनके मुताबिक अपना काला बुर्का पहन लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यूएस एड आती है तो हम मॉडर्न हो जाते हैं। उसके अलावा फिर जब तुर्की हमें थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो हम जो सा वो उस तुर्क सल्तनत को फॉलो करने लग पड़ते हैं। ये मेरा सवाल है कि कभी यहाँ कभी यूएस के लिए मॉडर्न, कभी यूएई के लिए हम टोपी वाला बुर्का पहन लेते हैं, ये क्या वजह है? असल एक्चुअली पाकिस्तान में क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद लीडरशिप का भी फुकदान रहा है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो कौम को कौम बनाते हैं, लोगों को एक इकट्ठा करते हैं, एक विजन देते हैं, एक सोच देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक एक पाकिस्तानी एक कौम नहीं बन सके। कोई ज़बान की बेस पे तकसीम है, कोई लिबास, जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई अपने कल्चर का लिबास को फ़रोग़ देते हैं, कोई बाहर। पाकिस्तानी हम ऊपर नहीं आ पा रहे। बहैसियत पाकिस्तानी कौम
ٹھیک ہے بالکل نہ آ رہے ہیں، نہ شاید کبھی آ ٹھیک ہے۔ سکیں گے۔ انڈیا جس سے ہم علیحدہ ہوئے تھے وہ کیسے بہت آگے چلے گئے، ان کی اکانومی بھی بہتر ہو گئی، ان کا جو ہے وہ یونٹی بھی دکھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بھی ہے، مطلب ہر چیز میں وہ آگے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اگزامپلس دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ کیسے آگے چلے گئے؟ اصل انڈیا جو ہے نا، انڈیا سمجھ گیا اس بات کو کہ جو معیشت کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، اکانومی کے بغیر اکانومی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکے، انڈینز اس بات کو سمجھ گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہ تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا صحیح رول پلے کرتے ہیں، نہ لوگ مذہب کو صحیح فالو کرتے ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا نظریہ ہے اور وہ اس میں اسٹرکٹ ہیں۔ تو اور صوبے ہیں، صوبوں میں دیکھیں وہاں لسانیت کو فروغ دیا جاتا ہے، کوئی سندھی بن جاتا ہے، کوئی بلوچی، تو ہمارے انڈیا معیشت میں بھی اتنی زیادہ اسٹیٹس ہیں، ادھر 22 کروڑ آبادی ہے، وہاں پہ 1 ارب تقریباً 40 کروڑ آبادی ہے، وہ کیسے یونائٹڈ ہو چکے ہیں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ سر انڈیا ہمارے سے اس لیے آگے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ لڑائیاں جھگڑے تفرقے وہاں پہ ہیں، آپ کو جگہ وہ تو ہندتوا ہے، وہ بہت آگے آئی ہوئی ہے اس ٹائم، مودی حالانکہ اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی آئیڈیالوجی کو، لیکن ارسپیکٹیو ٹو آل دیٹ، ان ساری چیزوں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی پریورٹی یہ نہیں ہے جو پریورٹیز ہماری ہیں۔ ان کی کیا پرائورٹیز ہیں؟ ان کی پریورٹیز معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ اس کو اسٹیبل کرتے ہیں۔ آج دیکھیں انڈیا جو ہے نا 5ویں بڑی اکانومی کے حساب سے بڑی پاور بن چکا ہے، الیکٹرک کارز بنا رہے ہیں، ہم نے چنگچی بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہ بھی ہم نے نہیں بنایا، آپ کی کریکشن کر دوں، چائنا سے بن کے آتے ہیں۔ دیکھیں نا چائنا سے بالکل، چائنا کو پتہ ہے کہ کس ملک کو کس لوگوں کو کیا دینا ہے۔ چائنا جاپان کو کیوں نہیں چنگچی دیتا، پاکستان کو کیوں دیتا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ اسی میں خوش ہو جائیں۔ بائکس ہیں یہ پوری دنیا میں نہیں شاید کسی کنٹری میں چلتی جو پاکستان میں چل رہی ہیں، یا افغانستان میں یا پاکستان میں چلتی ہیں، ویسے یہ جو سی بائکس ہیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ختم ہو گیا کلچر، لیکن یہ بھی چائنا ہمیں بنا کے دے رہا ہے۔ ایک ایسی نیوکلیئر، ہمیں تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے پاکستان، اور نیوکلیئر سٹیٹ کا یہ حالت ہے کہ اس تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی برے حالات ہیں یہاں پہ، لوگ انتہائی ایک ٹائم کی 2 ٹائم کی روٹی کے لیے بڑے تو کیا کرنا ہم نے ایسے اٹامک پاور کا؟ ایسے ہی ہے، یہی بات ہے نا کہ ابھی دنیا ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، آئی ٹی کی بات کر رہی ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی بات، ایجوکیشن اور میڈیکل کی بات کر رہی ہے، ہم روٹی کپڑا اور مکان، یہ ہمارا نعرہ فکس ہو چکا ہے۔ یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ لوگوں کا قصور، لوگ عوام بیچاریوں کو رکھا اسی چکر میں ہے۔ جب آپ کے بنیادی بیسک چیزیں جو فنڈامنٹلس ہیں، آپ کے بیسکس ہیں زندہ رہنے کے لیے، تو جب وہ نہیں پورے ہوں گے تو پھر آپ کا دماغ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے بولا ایٹم بم کا کیا کرنا ہے، تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے اگر ہم اٹامک پاور نہ آتے تو انڈیا حملہ کر دیتا۔ پھر یہ چورن صدیوں سے بیچ رہے ہیں پاکستانیوں کو، یہی اسی چیزوں کے، تو کیا کہوں میں، اسی چیز کو تو ادارے فائدہ اٹھاتے ہیں انہی باتوں کا کہ جی یہی خوف ہے، خوف آپ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دو کہ آپ کی سروائیول ہے خطرے میں ہے، آپ زندہ نہیں رہو گے، اور اسی خوف کو پھر کیش کیا جاتا ہے، اسی خوف کو پھر اپنی خود کو وہ سٹیبل کرتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، اسی وجہ سے ہم یہ رول بائی فیئر۔ ایسے ہی اسی وجہ سے ہم یہی سٹیٹمنٹ دیتے نظر آتے ہیں کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایسے ضرور کریں گے، ہم ٹینک ضرور بنائیں گے، گھاس کھا لیں گے، اور شاید آج وہ نوبت آ بھی گئی ہے کہ ہم گھاس کھانے پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مجبور ہیں، جب ادھار لے کے لون لے کے قرض لے کے کھانا ہے وہ گھاس کھانے کے برابر ہی ہے۔ سر اب دیکھیں نا، کرونا کے بعد اس چیز نے اب ثابت کر دیا ہے کہ اب یہ ٹینکوں ٹونکے کے دور سے کام ایٹم ہم سے چلا گیا، اب بایولوجیکل وارز ہونی ہے، اب انویزیبل قسم کا اکانومی کی وار ہوگی اگر ہوئی تو۔ بالکل بالکل، یہ اکانومی تو دیکھیں جو ملک معیشت جو ہے نا، وہ معیشت سے ہی اخلاقیات ہیں، معیشت سے ہی آپ کی ویلیوز ہیں۔ بھوک بھی ایک مذہب ہے کہتے ہیں۔ بس اگر ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، بھوکا بندہ، بھوکے لوگ جہاں بھی، آج کوئی آ کے ہمارے لوگوں کو تھوڑے سے پیسے دے کے جو مرضی کروا لیں ان سے، ایسے ہی ہے۔ کچھ کسی بھی ایجنسی کے لوگ آ جائیں تو محب وطن جتنا مرضی کہتے رہیں، جتنا مرضی کہتے رہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے بچے ہیں، آپ کا اپنا پیٹ ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ نے ان کو بجلی کے بلوں میں، کبھی پیٹرول کی لائنوں میں، کبھی آٹے کے لائنوں میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، بنگلہ دیش کہاں چلا گیا، انڈیا کہاں جا رہا انڈیا ہے، چلا گیا۔ سر آپ دیکھیں یو کے اندر جو پرائم منسٹر بنا ہے وہ انڈین ہے، آئی ٹی میں دیکھیں، گوگل میں دیکھیں، مائکروسافٹ، جتنے انڈین لوگ بہت آگے ہم سے۔ بنگلہ دیش نے اچھا کیا، ہم سے الگ ہو گئے جلدی، وہ
ہم پاکستان سے جان چھڑانے کے بعد دیکھیں ان کی اکانومی کہاں پہنچی ہے. کہاں چلے گئے ہیں. بہتری کیسے آ سکتی ہے لاسٹ میں یہ بتا دیں. دیکھیں چلیں پھر بھی ہے تو میں بھی پاکستانی, آپ بھی پاکستانی, مجھے بھی پاکستان سے پیار ہے, آپ کو بھی پیار ہے. دل تو دکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ یار ہم پوری دنیا میں ایک مذاق بن کے رہ چکے ہیں, تماشا بن کے رہ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاریں گے, بہتری کی طرف جانا ہے. کیسے جائیں؟ سر جب تک پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیں گے, تب تک ہم یہ سوچیں کہ ہمت نہیں ہاریں گے, یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. اب جو دور ہے وہ پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو مائنڈ کو کلیئر کریں, آپ کے کال و فیل میں تضاد نہ ہو. ادارے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کہتے یہ ہیں کہ لا الہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور IMF سے ہم سود لینے چلے جاتے ہیں. سر بالکل ایسے ہے, بس ہر یہاں تو ہر بندہ بات کرتے ہوئے پہلے حدیث کہتا ہے, عمل دیکھے کہاں پہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ تو روٹین بنی ہوئی ہے نا, الحمدللہ. دعا کی بولنے سے پہلے بھی ماشاءاللہ بول دیتے ہیں. مسجد سے نکلتے ہی پہلے فون پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جی ادھر ہیں. اس طرح سے چیزیں نہیں آگے جاتی جب تک آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا ہر بندہ, ادارے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, جو ہماری پارلیمنٹ ہے, جوڈیشنری ہے, ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا, اور پریکٹیکلی جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے, ڈائریکشن نہیں ہوگی, کوئی ویژن نہیں ہوگا, تب بالکل ہم نیبر سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. انڈیا کی خاص طور پہ بات کریں, کتنے زیادہ یعنی کہ وہاں پر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہونے کے باوجود وہ یونائٹڈ ہیں اور ابھی تک چلتے جا رہے ہیں. ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سر کہیں سے بھی, جہاں سے بھی آپ کو کوئی اچھی بات ملے آپ ضرور سیکھیں. اور انڈیا سے دیکھیں, جب تک آپ اپنی قوم کو انہی چکروں میں لگائے رکھیں گے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں کھا جائے گا, مار جائے گا, کھا جائے گا, مار جائے گا. انڈیا کیوں لڑے گا؟ آپ کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے, میرے پاس 50 روپے ہیں, آپ میرے ساتھ کیوں پنگا لیں گے؟ تو انڈیا کے پاس اتنے, ان کی اکانومی اتنی, وہ کیوں پنگا, انڈیا پنگا نہیں لینا. یہ کیوں, یہ مجھے اور آپ کو اگر لیٹس کو سمجھ آ جاتی ہے, یہ ادھر پبلک کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمارے پولیٹیشین آج بھی یہ کیوں چورن بھیجتے ہیں کہ بھائی انڈیا کو گھس کے مار دیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے, ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ جو ڈر, یہ خوف, یہ نفرت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہی دیکھیں نا, یہی چیزیں اگر جو آپ اور میں کہہ رہے ہیں, یہ پتہ ہے ہمارے لیڈرز کو. ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں, پبلک ہیں, ہمیں پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کیوں نہیں ملک بہتری کی طرف جا رہا, اس لیے ان کو پتہ ہونے کے باوجود یہ آپ اپنی عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے, ان کو ایک اور ڈائریکشن میں. تو پھر ملک کیسے بہتر ہوگا, کنٹری کیسے بہتر کرے گا, بہتری کی طرف جائے گا. اچھا لگا ان سے بات کر کے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام جی ڈاکٹر اشرف نظامی ہے, ٹھیک ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن لاہور کا, پروفیسر آف آرتھوپیڈکس ہوں, آرتھوپیڈک سرجری. ہماری خوش قسمتی ہے, کے اندر میں دیکھنے کے ٹھیک لیے ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ ہمیں ایک سر سے بات کرنے کی جو سا موقع مل رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے کرائسس چل رہے ہیں جن پہ میڈیا پر بات ہوتی ہے, کبھی فوڈ پہ, کبھی انرجی پہ, کبھی فیول پہ, کبھی کسی پہ. آئیڈینٹی کرائسس پاکستان میں ہے اور کب سے ہے, ایگری کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں پاکستان ایک جغرافک اگر آپ لیتے ہیں اس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو دیر از نو آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس. آپ کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ ملتا ہے, آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے, تو دیر از نو آئیڈینٹیفیکیشن ایشو. لیکن نہیں, نیشنل بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کے ساتھ اگر آئیڈینٹی کارڈ ہے, یو آر پاکستانی. اگر آپ کے پاس گلگت بلتستان کا ہے تو آپ گلگتی ہو, میرے پاس پنجاب کا, میں پنجاب کا ہوں, ڈومیسائل لاہور کا, میں لاہوری ہوں, تو یہ تو اسی کے ساتھ ہی چیز آ جائے گی. سو اٹ از ناٹ ایشو. میں اور دوسری بات جو پاکستان کے لیے جو آپ بات کر رہے ہو, پاکستان کے ساتھ جو آئیڈینٹیفیکیشن پرابلم ہمارا آتا ہے, آئیڈینٹی کا پرابلم ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو آئیڈینٹی, دیٹ واز دا طبقات. غریب کے لیے ایک بہتر چیز تھی جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا, ہمارے بڑوں نے جدوجہد کر کے یہ حاصل کیا تھا. ان حاصل کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے نام تھے, حضرت علامہ اقبال, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اور پھر خدا سے جیسے انہوں نے گلا کیا, وہ بھی اس کے ساتھ یہ ساری چیز آتی ہے. تو جو میری ایک ہمبل سی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے کہ جو ہماری آئیڈینٹی تھی, دیٹ واز دی آئیڈینٹی سیکنگ فار پاکستان. اور میں ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ یس وی آر گیٹنگ, لیکن ہمیں اپنے آپ کو کریکٹیو میئرس لینے کی ضرورت ہے, جمہور کی جو بات کرنے کی ضرورت ہے, جمہوریت کی ضرورت ہے. اور پاکستان یقینی طور پہ, اور جو یہاں کے بسنے والے باسی, وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے بچے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, سب کے ساتھ یہی. اینڈ دا کویسچن آف دی آئیڈینٹی جو آپ میں مجھے تھوڑا موقع دیں, میں سمجھا نہیں پایا اپنے سوال کو. میں پبلک کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر 10 سال بعد اپنی سوچ بھی بدل لیتے ہیں, نظریہ بھی
بدل لیتے ہیں, اپنے کپڑوں کا سٹائل بھی بدل لیتے ہیں. یعنی ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے تھے, پاکستان میں اسلامک نظام آنا تھا, نہ تو وہ آیا. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان اوور آل کہتا یہ ہے کہ ایک اسلامک ریپبلک ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھا جائے تو سارا سود کا نظام چل رہا ہے, نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے. سوال میرا یہ آپ کا سوال جو کمپوز ہے نا, آپ یہ جو آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ تھا. دیٹ واز اے سلوگن. پاکستان جو بنا تھا وہ الہ آباد کے اندر حضرت علامہ اقبال کا خطبہ تھا جس کے تحت ہم بنے تھے, اور وہ طبقات کی بات تھی, ہیو اور ہیو ناٹس کی بات تھی, جہاں پہ وہ لوگ جن کا ریلیجن اسلام ہوگا وہ ایک الگ سے خطہ. اگر ایسا ہی ہوتا, اگر آپ کی بات مان لی جائے تو بنگلہ دیش میں تو ہم سے زیادہ لوگ تھے. وائے ایک میجورٹی ہے جو الگ ہو کے ایک اور ملک بنا. آپ نے اس آئیڈینٹی کو کبھی نہیں غور کیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو میجورٹی کے اندر تھے انہوں نے پھر ایک الگ سے بنایا. تو لا الہ الا اللہ اپنی جگہ آپ کی بات بہت درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں پبلک کو, یوتھ کو تو یہی بتایا جاتا ہے. ہمیں دیکھیں, آپ نے آج کریکشن کیا ہے, میں ایگری بھی کرتا ہوں, اللہ معاف کرے, نہیں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. نہیں بتانے کی تو بات ہی نہیں. آپ عالم آدمی ہیں اور ایک آپ انویسٹیگیشنز کی خاطر کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بننے کے مقاصد کیا تھے, پاکستان کے یہاں بسنے والے لوگ جو تھے ان کے مسائل کیسے تھے. 12 ملین کے قریب آبادی ہماری دائیں سے بائیں آئی تھی, 1 ملین کے قریب یہاں پہ خون بہا تھا, اور خون کن کا بہا تھا, یہ پنجاب سب سے زیادہ متاثر. نوبڈی اسپیکس اباؤٹ اٹ کہ جو پنجاب کی یہ سرزمین تھی, پنجاب کی سرزمین کے اندر یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بٹوارہ ہوا ہی پنجاب کا تھا, ہندوستان کا. یہ بٹوارے کی بات بھی دیکھیں نا, اگین آئی ایم سوری کہ میں آپ کے ساتھ, یہ بٹوارے کی بات نہیں ہے. بٹوارہ جو اس وجہ سے نہیں تھے کہ اس وقت 650 یا 670 کے قریب سٹیٹس تھیں. یہ یونیفائڈ ایسی ٹیریٹری نہیں تھی, انتظامی طور پہ تھی, بٹ یہ ریاستی نظام تھا. ریاستی نظام کے اندر 660 670 سے تھی. اور یہ انڈینز کا کہنا ہے, یہ ہندو سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انڈیا کی تقسیم ہوئی. انڈیا کی قطعی طور پہ تقسیم نہیں ہوئی. وہ جو ریاستیں تھیں ان ہاں یہ کہنا کہ پنجاب کے اندر ہوئی, بنگال تو پری پارٹیشن ہی پھر تقسیم ہو گیا تھا, ایسٹ اور ویسٹ بنگال ہو گیا تھا. اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ایسٹ اور ویسٹ وہ بنگالی جو تھے ہمارے دوست, ہمارے بھائی, انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا الگ سے ہونا چاہیے. دے میڈ اٹ الگ, ہمارے ساتھ نہیں آ گئے, انہوں نے پہلے کر لیا. ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال جو پہلے سے 1947 سے پہلے وہ ہو چکا تھا, پھر تقسیم ہوئی ہے. تو وہ ہمارے کچھ, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر پنجاب کے حصے کے ساتھ, میں نے کیا سمجھنا مطلب وچ از آن دی ٹیریٹوریل جو ہوئی تھی اس کے ساتھ, اور کچھ سندھ کے ساتھ ہوئی تھی وہ والی. سو تقسیم کے اندر یہ 2 صوبے آئے تھے جو, لیکن جو خون گرا, جو یہ ساری خون ریزی ہوئی, وہ جو ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اباؤٹ 1 ملین 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گائیں. وہ جانیں گنوانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان دوستوں کی درست ہے جو کہتے ہیں کہ اٹ واز دا پنجاب, جو کہ پنجابیوں کے ساتھ. لاسٹ میں بس یہ بتاتے ہیں, جو جانیں گوائیں, جو 1 ملین کے قریب خون ریزی ہوئی, اس کے علاوہ جو مقصد تھا ان چیزوں کا وہ پورا ہو رہا ہے. پاکستان بننے کا جو مقصد تھا, جو بھی آپ کے مطابق مقصد تھا, وہ پورا ہو رہا ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس کے اندر قوم بننے کے اندر صدیاں لگتی ہیں. دس از آن گوئنگ پروسیس. انڈیا والے تو ایک پراپر وہ بن گئے ہیں نا, وہ تو 5ویں بڑی اکانومی بن گئے, وہ کیسے بن گئے؟ کوئی ایسی بات نہیں, یہ بڑی چھوٹا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. دس از اے سنگل. اگر آپ جو دنیا کے اندر ابھی کرائسس آیا, اگر آپ جسٹ دیکھیں تو 1929 کے اندر بھی یہ کریش ہوئی تھی, ساری مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ کرائسس آئے تھے. یہ اکنامک کرائسس کوئی بڑا کرائسس میرے نزدیک, میں کوئی اکنامکس یا اقتصادیات کا وہ ماہر نہیں ہوں, لیکن یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ایک بات, وہ جو ایک نظام, نہیں میرے جیسے عام آدمی کے لیے جو نظام ہو رہا, اور انسانیت کی جو عزت, سسٹم کی عزت, سسٹم کا موجود ہونا, وہ سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. آپ نے بولا پوری دنیا میں کرائسس آئے ہیں, مجھے یہ بتائیں, میرے جیسے عام انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی, پوری دنیا میں اگر آئے ہیں, بنگلہ دیش کیوں بہتر پرفارم کر رہا ہے, انڈیا کیوں بہتر پرفارم کر رہا ہے, یہ نہیں مجھے سمجھ آتی. دیٹ از دا سسٹم. وہ آپ کو سمجھ آتی ہے اچھی خاصی, آپ مطلب ایسی ایک کہنا چاہیں تو دوسری بات ہے. دیٹ از دا سسٹم. جو پریویل کرتا ہے وہ سسٹم ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے. ان کا نظام بہتر ہے, سسٹم بہتر ہے. میں ان کی کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی تو نہیں کر پایا کہ میں یہ کہوں کہ ان کے نظام کیسے. جو ہمارا نظام ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر درستگی چاہیے, وہ ٹھیک نہیں ہے. زبردست جی, اچھا لگا, بڑی پولائٹ سی گفتگو کی, لیکن بڑی اتھینٹک باتیں کی. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ شہزاد خلیل. شہزاد خلیل صاحب, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں. میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے, پاکستان میں فوڈ کرائسس چل رہے ہیں, فیول کرائسس چل رہے ہیں, انرجی کرائسس چل رہے ہیں, اکانومی کرائسس چل رہے ہیں, لیکن یہ تو اب سٹارٹ ہوئے ہیں کچھ سالوں سے. ایک کرائسس ایسا ہے جو بڑی دیر سے 75 سال سے اسے چل رہا ہے, وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم بنے, ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارا سود کا ہے, اسلامی نظام نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ بیسیکلی جب
पाकिस्तान बना था ला इलाहा के नाम पे, खैर ये तो बाद की बात है। पाकिस्तान बेसिकली बना था एज एक्सपेरिमेंट, एज अ लैब, जो इस रीजन के, नॉर्दर्न रीजन की, ये 70 साल की तारीख़ नहीं है असल में, ये है 1200 साल की तारीख़ हमारी। ये जो सिंध, दरियाई सिंध के आसपास के इलाके हैं, इसकी सकाफ़त काफ़ी मुख्तलिफ है बाकी हिंदुस्तान से, इस बुनियाद पे बना था। जब तक फ़ैसले अवाम ख़ुद नहीं करेंगे तब तक हम आइडेंटिटी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर क्राइसिस में रहेंगे। क्या वजह क्या है कि हर 10 साल बाद हमारा माइंड भी चेंज कर दिया जाता है? जैसे आपने बोला है कि ये एक लैब टाइप बन गई है, एक्सपीरियंस 10 साल, कभी हमें कह दिया जाता है जी आप सऊदीया के पीछे चलो, कभी हमें तुर्की के पीछे चला दिया जाता है, कभी मतलब अपनी आइडेंटिटी पाकिस्तान की नहीं रही। एग्री करते हैं या नहीं? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। जिन्ना ने कहा था कि ये जो खित्ता है, जो मुल्क बनेगा, ये बनेगा ऐसा जहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकें, ना कि किसी स्क्रिप्चर के मुताबिक, ना कि किसी ख़ास नज़रिए के मुताबिक। जो लोग चाहते हैं, जो इस इलाके के लोग चाहते हैं, उस टाइम पे बांग्लादेश से लेके खैबर तक वही फ़ैसले करेंगे। ठीक है। बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं, फ़ैसले हमारे कहीं और से होते रहे, इस वजह से हम तजादात का शिकार रहे। अपने भी हम इसलिए सेपरेट हुए थे कि जी मुसलमान आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से, अपने मज़हब, अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज हिंदुस्तान हमारे से कितना आगे है, मुसलमान भी वहाँ पर हैं, हिंदू भी वहाँ पर हैं, सिख भी वहाँ पर हैं, क्रिश्चन भी वहाँ पर हैं, वो हमारे से आगे जाते जा रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मुसलमान हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, लेकिन हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। वही बात, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। हिंदुस्तान का एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जैसा भी है लंगड़ी लोली, लेकिन है हुकूमत आवाम की एक तरह से, क्योंकि स्टेट सिस्टम है, इतनी रियासत बड़ी इकानमी बन गई, आप अभी भी मतलब लंगड़ी लोली कहेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन। अब उसकी जीडीपी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन वो है भी 1.29। खैर वो एक अलग तरफ, वो अलग टॉपिक है, हम कंपेयर करते ही नहीं हैं। चलो लेट्स नॉट कंपेयर, इसी पे बात करते हैं कि हमारा क्या मसला रहा है। हमारा मसला यही रहा है शुरू से कि जो ये खित्ता है, जो नेचुरली एक सकाफ़त बनता आ रहा था, बल्कि अभी भी है, इसकी म्यूज़िक, इसकी सकाफ़त, इसका मज़हब, इसका रहन सहन इस खित्ते का, उसके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। अब से नहीं, बहुत अरसे से। कभी हमें बुरके वाला वो टोपी वाला बुरका पहना देते हैं, कभी हमें कहते हैं इस तरह की कैप पहने। मतलब हम हर 10 साल बाद कभी हम किसी अदारे से सलूट करते हैं जब उनकी गाड़ी गुजरती है, और अगले 10 साल बाद हम उसी अदारे को गाली देते हैं। मतलब जैसे हमारा माइंड बनाया जाता है, हम उस तरफ चल पड़ते हैं। हमारे नज़रिए अगर हमारे हों तो फिर वो इर्तिकाई अमल है, वो किसी न किसी नहज पे पहुँच के वो कोई एक एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब हमारे फ़ैसले या हमारे नज़रिए कभी मगरिब से आते हों, मगरबी उस तरफ से, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, कभी हमारे नज़रिए दूसरी तरफ से आते हैं, ईस्टर्न बॉर्डर से, कभी हमारे नज़रिए यूरोप से आते हैं, इसमें ऑब्वियसली आपने आइडेंटिटी क्राइसिस में ही पहुंचना है, रहेंगे। बेहतरी कैसे आ सकती है, लास्ट में ये बता दें, हम कैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी बना सकते हैं, कैसे एज ए पाकिस्तानी आगे जा सकते हैं, बजाय ये कि हम सिंधी हैं, बलोची हैं, या फिर ये कि जी हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी पहले हैं, या फिर क्या कहना चाहेंगे इसके? देखें, मज़हब और ईमान हर बंदे का अपना एक पर्सनल वो है, और चूँकि मेजॉरिटी मुसलमानों की है, उसमें कोई शक नहीं है। बेसिक हमारे मसले सियासी नहीं है, हम समाजी मसलों को सियासी हल तलाश कर रहे हैं, और हम हमेशा अब गलत चीज़ को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जब तक हमारे समाजी मसलों का समाजी हल हम नहीं निकालेंगे खुद बहैसियत फ़र्द मिलकर, तब तक बेहतरी शायद। हमारे मसले शुरू होते हैं घर से, इंडिविजुअल से, ठीक है। जब तक वो घर और वो इंडिविजुअल के मसले हल नहीं होंगे, कौमी सतह पे उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जब तक इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हम ऐसे ही तितर बितर फिरते रहेंगे एक मॉब की तरह। कोई कौम तो क्या, हम आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब होता जब हमें कौम होते, हमारा नज़रिया होता। पाकिस्तानियत कोई चीज़ है नहीं, ये ज़बरदस्ती धौंसी जाती है हम पे। एक हजूम है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कहते हैं, ये एक हजूम है, ये हजूम ही है। हजूम इसलिए है कि हर जगह, हर बंदे का, हर इलाके का अपना एक फ़लसफ़ा है। जैसे ये बलूचिस्तान वाले अपना नारा लगा रहे हैं, गिलगित वाले अपना लगा रहे हैं, पंजाब वाले अपना लगा रहे हैं, कश्मीर हमने फिर भी आज़ाद करवाना है। मतलब हम पहले पाकिस्तान को आज़ाद कर लें, कश्मीर तो बहुत बात की बात है। उनको आज़ाद करके हमने फिर उन्हीं से ही वही करवाना है जो हमसे करवाते हैं। ऐसे ही है। तो बेसिकली एंड पॉइंट यही है कि अगर इंडिविजुअल्स, लोग खुद चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे, तब
हम हमेशा शायद ये हमारे नफ्सियात के अंदर ये चीज़ है कि हम बाहर से किसी हमेशा मोहम्मद बिन कासिम किसी सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा तो ठीक करेगा। बहैसियत ख़ुद हालांकि सफ़र मैं कर रहा हूँ, डूब मैं रहा हूँ, मसले मुझे हो रहे हैं, मैं किसी और का इंतज़ार क्यों करूँ? मैं अपने किस्मत अपने हाथ में क्यों ना लूँ? क्यों नहीं लेते? अच्छा लगा बात करके। इनकी जो सोच है काफ़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि हमें अपनी आइडेंटिटी खुद ही बनानी पड़ेगी और उसे दुनिया को खुद ही बताना पड़ेगा। हम अगर किसी के कहने पर अपनी सोच बदलते रहेंगे तो शायद ना तो हमारा कोई नज़रिया रहेगा और ना ही हमारी कोई आइडेंटिटी रहेगी। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुँचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, हमें विजन की, डायरेक्शन की ज़रूरत है और डायरेक्शन देना लीडर का काम है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो बजाय सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी का नारा लगाने के एक पाकिस्तानी और एक पाकिस्तान का नारा लगाएं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनेगी तो ही पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में इज्जत भी होगी और पहचान भी बनेगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।